بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان المقدس کا مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام میں نماز تراویح کے اندر تلاوت کیے جانے والے کلام خدا کی تفسیر کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے کہ جو نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو، خصوصاً ایک سپارے کی اختصار کے ساتھ تفسیر جو ہے اس کو انشاءاللہ العزیز ہر روز بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے کلام اور اس کے مکمل علوم اور اس کے مکمل تحقیق اور رموز کو جاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے کہ قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات اور حضور علیہ الصلاۃ کے اسوہ حسنہ اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے جتنا بھی علوم کا ذخیرہ ہے وہ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کتابی ترتیب میں سورہ فاتحہ اس کو کتابی شکل میں جو محفوظ کیا گیا وہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ یہ ایسی عظیم سورت ہے کہ اس کے متعلق آقا دو جہاں سرور دو جہاں رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل امین نے یہ عرض کی کہ یہ وہ سورت پاک ہے، اس کی یہ عظیم خصوصیت ہے کہ ایسی سورت اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ان میں سے کسی میں بھی ایسی سورت جو ہے اس کو نازل نہیں کیا گیا۔ یہ وہ سورت ہے، یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جس کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ سورت کسی اور کتاب میں نازل ہوتی تو کوئی بھی یہودی و نصرانی یا بت پرست یا آگ پرست کسی قوم میں نہ ہوتا۔ اس لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص یہ تحفہ اللہ رب العزت نے ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ کو عطا فرمایا تاکہ ہر مومن اس سے ہر قسم کے فوائد حاصل کر سکے، کیونکہ اس سورہ پاک کے مفسرین نے نام بیان فرمائے، تقریباً 22 نام اس کے بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک نام وہ نام ہے جو مشہور ہے، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، یعنی رب ذوالجلال کی رحمتوں کے دروازے، نعمتوں کے دروازے،
فضل کے خزانوں کے دروازے، رحم و کرم کے دروازوں کو کھولنے والی ہے کہ اس سورہ پاک کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان بارگاہ خدا میں رسائی اس کے لیے حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سورہ پاک میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کی حمد کو بیان کیا گیا، رب ذوالجلال کی ربوبیت کو بیان کیا گیا، رب ذوالجلال کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر فرمایا گیا، رب ذوالجلال کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد عبادت خدا اور استعانت خدا کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے صراط مستقیم کی ہدایت اس کو بیان کیا۔ اس کا معیار رب ذوالجلال نے دو چیزوں کو بیان فرمایا، دو قسم کے لوگوں کو بیان فرمایا۔ پوری انسانیت میں رب ذوالجلال نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوتا ہے، اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا صراط مستقیم پر چلنے والے وہ خوش نصیب ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں، اور انہی کے راستے پر چل کر انسان صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ پاک کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے سورۃ الشفا، یعنی شفا دینے والی یہ سورت۔ اس سورہ پاک کو جب تلاوت کیا جائے برکت حاصل کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے، تو رب ذوالجلال نے اس سورہ پاک میں یہ کیفیت، یہ خصوصیت رکھی ہے کہ بیماری کے عالم میں اگر اس سورہ پاک کی تلاوت کی جائے تو خالق کائنات بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ جس طرح اس وقت ایک بیماری پوری دنیا میں جس نے اپنے آپ سے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ہر انسان اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت اس بیماری سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر دوسری سورہ پاک جو کتابی شکل میں ہے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف علوم کو اور مختلف احکامات کو رب ذوالجلال نے اور مختلف قصص کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، اور مختلف انبیاء کا ذکر اور مختلف انبیاء کی قوموں کا ذکر رب ذوالجلال نے فرمایا۔ ابتدا میں اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے متقی لوگوں کا ذکر فرمایا، پرہیزگار لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے کافروں کا، اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے منافقوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی حقیقت، قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر خلیفہ بنانے کا جو اعلان تھا اس کو فرمایا، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا، جنت سے نکالا جانا اور آپ کی توبہ کا قبول ہونا، اسے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے
زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور ان کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ رب العزت کی عبادت کا ذکر، والدین کے ساتھ احسان کا ذکر اور قریبی تعلق رکھنے والے جتنے بھی انسانی رشتے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو امام الانبیاء سید الانبیاء پر قرآن پاک کی وحی لے کر حاضر ہوتے تھے، رب ذوالجلال نے ان کی عداوت اور دشمنی کو بیان فرمایا کہ جس شخص نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی عداوت صرف سیدنا جبرائیل امی سے ہے، بلکہ اس کی عداوت اللہ سے بھی ہے، اس کے رسول سے بھی ہے، اس کے تمام فرشتوں سے بھی ہے، جبرائیل اور سیدنا میکائیل علیہ السلام سے بھی ہے۔ یعنی کہ ایک چیز کی دشمنی انسان کو ہر ایک کا دشمن بنا دیتی ہے، جس طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی اللہ کی دشمنی، فرشتوں کی دشمنی، رسولوں کی دشمنی کا سبب ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، ہاروت و ماروت فرشتوں کا تذکرہ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے آداب انہیں بیان فرمایا، آپ کی محفل کے آداب کو بیان فرمایا، آپ کے بارگاہ کے جملہ جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی آداب ہیں، ان کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال نے اس کے بعد مساجد کے حوالے سے اپنا حکم اسے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بیت اللہ شریف کی تعمیر، اس کی توصیف، اس کی تطہیر کا جو ذکر ہے اسے رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اس وقت تعمیر کرنے کے بعد کی دعائیں ہیں ان کو رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ مختلف انبیاء کا ذکر، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، آپ کی جملہ اولاد کا ذکر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہدایت کاملہ کب انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی مثل جو حضور علیہ السلام پر صحیح معنوں میں صحابہ اکرام علیہ السلام ایمان لائے، تو ان جیسا ایمان جب تمہارا ہوگا تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام آیات طیبات میں پہلے سپارے کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ و اعظم برہانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید، فرقان حمید اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اشفني بشفائك وداوني بدوائك وعاصمني من الوهن والامراض والاوجاع اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه